وہ بھی ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر کم درجہ کے لوگ بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے، اونچے مکانات میں رہنے لگیں گے۔ آج آپ دیکھیں کم درجہ کے لوگ بھی اونچے مکان میں رہ رہے، یہ ساری نشانیاں مکمل ہو گئی۔ دریائے تبری یہ ایک دریا ہے، اللہ اکبر، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے کہ دریائے تبری کا پانی سوکھ جائے گا، دریائے تبری کا پانی سوکھ جائے گا۔ آج جب دیکھا گیا، مشاہدہ کیا گیا تو دریائے تبری کے اندر کچھ 2.5% پانی باقی ہے، باقی پورا دریائے تبری سوکھ چکا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، پھر جو کانا دجال آئے گا بڑی طاقتیں لے کر آئے گا، بڑی طاقتیں لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، ایسا فساد وہ زمین پر برپا کرے گا کہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرے، جنت اور دوزخ کو دکھائے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ ایمان والے اس کو پڑھ لیں گے، اس کے ماتھے پر جو کافر لکھا ہوگا، لیکن جو منافقین ہوں گے وہ نہ پڑھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، جو لوگ اسے خدا مانیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، وہ اسے جنت میں داخل کرے گا جو اس کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ اللہ اکبر، کافی سونا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہودی جو ہے نا، یہودی یہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اپنا مسیحا مانتے ہیں دجال کو۔ ہر سال ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور دجال کے آنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں اجتماع کرتے ہیں۔ دجال کو یہ اپنا مسیحا مانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ہمیں جنت میں داخل کروائے گا، دجال ہمیں جنت دلوائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو یہودیوں کے جتنے پروڈکٹس ہیں، جتنی ان کی کمپنیاں ہیں، ان کے ہر پروڈکٹس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، یہ دجال کی ہی علامت ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا کا سارا سونا، اکثر و بیشتر سونا یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ جمع کر رہے ہیں اسی کے لیے، اور قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا، عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن خانہ کعبہ مکہ شریف اور مدینہ شریف تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پوری دنیا میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا قبضہ ہوگا، اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہ کس طرح اپنے قدم کو پھیلا رہے ہیں، کشادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی نظروں سے کچھ نہیں چھپا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ برسوں پہلے جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، جب ان کا قتل کیا تھا اور اس کے بعد کچھ یہودی بچے تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے، امان مانگنے کے لیے کئی ملکوں میں گئے، کئی جگہوں پر گئے، لیکن کوئی ملک نے انہیں قبول نہ کیا۔ اللہ اکبر، آخر حال وہی جو کچھ یہودی بچے تھے وہ فلسطین کی سرزمین پر آئے۔ اللہ اکبر، فلسطین کے ایمان والے مسلمانوں نے اللہ اکبر انہیں کچھ جگہ دی، کچھ زمینیں دی، اور جب ہمارے ملک کے معاملات ہندوستان کی آزادی کے چل رہے تھے، اس وقت یہ فلسطین کی جو جگہ تھی جس میں آج اسرائیل بسا ہوا ہے، ان لوگوں نے اپنی ایک کنٹری بنا لی ہے، بڑے بڑے طاقتور ملکوں سے انہوں نے مہریں لگوا لی، سکے لگوا لیے، اور وہ زمین جو فلسطین کی تھی آج وہ اسرائیل کی ہو گئی ہے، اسے ملک بنا لیا۔ اللہ اکبر، اسی پر وہ بس نہیں کر رہے بلکہ وہ کشادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک وہ زمینیں تھی، اب جو ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ روزانہ اخبارات دیکھتے ہوں گے، ابھی بھی وہ جنگیں مسلسل چل رہی ہے۔ ہمیں پتہ یہ چلا رپورٹ کے اندر کہ غازہ تک ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا میں پھیلتے جائیں گے اور قرب قیامت میں اللہ اکبر پوری دنیا میں ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دجال کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ عرب کے مسلمان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔
عرب کے جو لوگ ہیں گناہوں میں ڈوب جائیں گے۔ آج آپ عرب کا حال دیکھیں، ان ظالموں نے اسے سعودی بنا لیا ہے، ان کے باپ دادا اور ان کے نام سے اس کو تجویز کیا ہے۔ آخر وہ عرب ہے، وہ شہر مدینہ ہے، شہر مکہ ہے، وہ حجاز ہے، وہ حضور کے زمانے کا عرب ہے۔ اللہ اکبر، آج وہاں پر بھی سنیما ہال کھول دیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی جوا کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی اب گناہوں کا سلسلہ یہ پہلے بھی تھے لیکن اب کھل کر منظر عام پر آ رہے ہیں۔ یہ بھی نشانیاں مکمل ہو چکی ہے۔ اور دجال جو ہے نا، اللہ اکبر، جو دجال کو مانے گا خدا مانے گا، اسے تو کچھ نہیں، لیکن مومنین اسے نہ مانیں گے تو ان کو اذیت پہنچائے گا، انہیں تکلیف پہنچائے گا، اللہ اکبر، وہ لوگوں کو ہلاک کرے گا، اذیتیں دے گا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ گرم تیل کے اندر مومنین کو ڈالے گا اور جو اسے نہیں مانے گا دونوں پیر پکڑ کر چیر دے گا۔ اللہ اکبر، اس طرح دجال کا زمین پر فساد ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر اللہ رب العزت اسے بھی ہلاک کرے گا۔ دجال کو بھی ختم ہونا ہے، بہت لمبی تفصیل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کتنی نزدیک آ چکی ہے، قیامت کتنی نزدیک آ چکی ہے، لیکن ہم نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، ہم نے آخرت کے لیے کوئی ساز و سامان کو پیدا نہ کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں ابھی عید بھی نہیں آتی ہے کہ اس سے پہلے ہی عید کی تیاریاں ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا لیکن کپڑے دلائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچوں کو کپڑے دلائے جاتے ہیں، اور آپ بازاروں کا حال دیکھیں تو وہ بازار جو ہے عورت آدمیوں سے بھرے ہوئے ملیں گے، اس لیے کہ عید کی تیاریاں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے دنیا کی ساری تیاریاں تو اپنے بچوں کی کروائی، اپنی تیاریاں کی، لیکن بتاؤ آخرت کی کیا تیاریاں ہمارے بچوں کی ہوئی ہے؟ ہم نے آخرت کی کیا تیاریاں کی ہے؟ کبھی ہم نے ہمارے بچوں کو بتایا کہ وہ بروز محشر میدان قیامت میں تو اللہ اکبر جو ہے انسان کو ننگا کر دیا جائے گا، بیٹے وہاں پر کپڑے کا انتظام کیسے کرنا ہے؟ کبھی ہم نے یہ چیزیں نہیں بتائی۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہے کہ سال میں کتنے جوڑی کپڑے ہمارے پاس ہے، اس کا حساب ہمارے پاس ہے، کتنے مکانات ہمارے ہیں، کتنی جگہ سے بھاڑے ہمیں آتے ہیں، کتنی آمدنی ہمارے پاس ہوتی ہے، ساری چیزوں کا ہمارے پاس حساب ہے۔ لیکن بتاؤ ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی کتنی تسبیح و تمجید کی، کتنے ختم قرآن کیے، کتنے اللہ اکبر ہم نے عمل صالح کیا، کتنے درود پاک پڑھے، کبھی ہم نے کوئی چھٹی میں لکھا ہے؟ ہم تو اندھا دھن جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھے جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ مومنین کے لیے بنائی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ میرے عزیزو، ہر جگہ پر ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر ہے کہ جنت تو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مومنین کے لیے بنائی گئی، لیکن بتاؤ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت میں جانے کے لیے ہم نے دنیا میں کیا تیار کیا ہے؟ ہم نے دنیا میں کیا تیار کیا؟ اللہ اکبر، دوزخ بنائی گئی، یہ تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، یہ تو مشرکوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں وہ راستے پر چلنا چاہیے جو جنت کا راستہ ہے، جو جنت الفردوس کا راستہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہ دور کے اندر ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کس راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ اللہ اکبر، ہم داڑھی کو سجائے، ہم جو ہے سنتوں بھرا لباس کو پہنے، ہم اپنی نمازوں کو 5 وقتہ نمازوں کو پڑھیں، لیکن آج ہمارا نوجوان یہودی فیشن کی طرف بھاگ رہا ہے، مغربی فیشن کی طرف ہمارے نوجوانوں کا دل مائل ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جو دنیا میں رہ کر جس کی مشابہت کرے گا، جس کی طرح رہے گا، کل اس کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے ایک عالم دین کی نقل کرنا نہیں چاہتا، آج ہمارا نوجوان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا نہیں چاہتا، آج ہمارا نوجوان ہماری پرانی تاریخ کے اعتبار سے زندگی گزارنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ مغرب کے لوگوں، وہ یہودیوں کی سازشوں میں آ کر، یہ یہودی ہے نا، ان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ اکبر جو جتنے ایکٹرز ہیں ہمارے انڈیا کے،
उन लोगों को जो है अपना बनाया और उनको बनाने के बाद उनको रकमें दी गई और उसके बाद कहा गया कि तुम फटी हुई पैंट पहनो, इसके लिए तुम पहनोगे तो तुम्हारे जितने फैन हैं, तुम्हारे मानने वाले हैं, वो भी उसी किरदार को अपनाएंगे। आज हमारा नौजवान फटी हुई पैंट पहनना गवारा कर रहा है। अल्लाह अकबर, हमारे नौजवानों ने बाल आप देखें इस तरह कटाते हैं कि ये यहूदियों का तरीका है, ये यहूदियों की मुशाबियात है। हमारा तरीका तो क्या है? सुन्नत मुस्तफा तो ये है, या बाल इस तरह रखे जाएं, इस कंधों तक रखे जाएं, या फिर बाल बिल्कुल सीधे छोटे रखे जाएं। लेकिन आप देखें हम यहूदियों की फैशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आज मुसलमान जो है मारे जा रहे हैं। वजह यही है कि हम अपने आप को भूल गए, हमने आखिरत की तैयारियां करना छोड़ दी है। अल्लाह अकबर, हमें उस रास्ते पर चलना है जो रास्ता हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया है। हमें उस रास्ते का मुसाफिर होना है जो रास्ता हमें बुजुर्गान दीन ने बताया है। हमें वो रास्ते